अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मुनासबत से हाज़िर हुए हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन 40 हिजरी में 19 रमज़ानुल मुबारक को ज़ख्मी किया गया मस्जिद में, मेहराब मस्जिद में। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लईन ने ये जुल्म किया। मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ादार इमाम 18वां रोज़ा जो उन्होंने अफ्तार किया वो अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बीबी सलामुल्लाह अलैहा के पास उनकी अफ्तार का प्रोग्राम था और वहाँ अफ्तारी की, और रात भर आप मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम सो नहीं सके। वैसे भी मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब जिंदादार थे, इबादत गुजार थे, और मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत के बारे में मशहूर रिवायात हैं कि आप हर रात तकरीबन 1000 रकात नमाज नवाफिल अदा किया करते थे और शब जिंदादार थे। तो उस रात को कुछ कैफियत और ज़्यादा मुज़तरब थी और आप बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाते थे और फरमाते थे कि यही वो शब है कि जिसका मुझे अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था, यही शहादत की शब है, ये मफ़हूम है। तो बार बार ये फरमाते थे। और जब सुबह अज़ान का वक्त हुआ, सहरी के बाद आप मस्जिद कूफा में तशरीफ़ ले गए नमाज बाजमात करवाने के लिए। तो पहले ही मस्जिद कूफा में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लईन उल्टा सोया हुआ था। तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे जाके अपनी ठोकर से उठाया और वो घबरा के उठ बैठा। मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मस्जिद कूफा में अपनी आखिरी अज़ान वहाँ पे कही और सब ने मौला की आखिरी अज़ान सुनी। और उसके बाद मौला ने जब नमाज बा जमात शुरू करवाई तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लईन ने आप पर सजदे की हालत में वार किया, आपके सर अक़दस को ज़ख्मी किया और आपका सर अक़दस सजदा गाह की जगह तक ज़ख्मी हो गया और इतना खून बहा कि आप हज़रत अपनी हालत को नहीं संभाल सकते थे। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सर अक़दस को गोद मुबारक में उठाया और मौला ने उन्हें फरमाया कि नमाज बा जमात को मुकम्मल करवाया जाए। तो मौला ने पहले नमाज बा जमात को मुकम्मल करवाया। इमाम हसन मुज्तबा ने मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठकर अपनी नमाज मुकम्मल की। और इस हालत में आप हज़रत कभी इस तरफ गश खा जाते थे, कभी दूसरी तरफ गश खा जाते थे, लेकिन अपने आप को संभालते थे। तो ये हमारे लिए पैगाम था दरअसल कि इस हालत में भी अल्लाह ताला की बंदगी को नहीं छोड़ना, इस हालत में भी अल्लाह ताला की रज़ा को नहीं छोड़ना और इबादत को नहीं छोड़ना और नमाज को नहीं छोड़ना। दोस्तों, एक पैगाम है यहाँ पे कि जो लोग जो मौला अली को अपना इमाम मानते हैं, मौला मानते हैं और फिर नमाज के करीब नहीं जाते, उन्हें सोचना चाहिए कि मौला ने अपने उस्वा हसना के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है कि इतनी शदीद ज़रबत लगने के बाद भी मौला बैठकर अपनी नमाज को मुकम्मल कर रहे हैं और अपने नमाजियों मुक्तदियों की नमाज़ों का भी ख्याल कर रहे हैं कि उनकी नमाज भी मुकम्मल हो जाए, और अपने बेटे को हुक्म दे रहे हैं, बड़े बेटे को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि नमाज पहले मुकम्मल करवाएं। और उन्होंने नमाज मुकम्मल करवाई और फिर मौला को लेके घर लाया गया और मौला के हुक्म के मुताबिक उस जगह पर आपको सुलाया गया, लिटाया गया जहाँ पर आप इबादत करते थे। तो उस जगह पे फिर मौला इमाम हसन मुज्तबा रोने लगे और उनके आंसू मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पर जब आए तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हालत में भी अपने फर्जंद आला को सब्र का पैगाम दिया कि सब्र करें
یہ شہادت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے ساتھ کیا تھا۔ الحمدللہ مولا نے جب ضربت لگی تھی تو فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ امام عادل، یہ وہ امام عادل ہیں جن کو ان کی عدالت کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ امام عدالت کرتے تھے اور مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو ان کا حق پہنچاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ اسی عدالت کے نتیجے میں آپ کا دشمن بنا، اور اس میں قطامہ ایک لعین عورت تھی جو جس نے بھڑکایا عبد الرحمن ابن ملجم کو، اور اشعث ایک کردار ہے تاریخ میں، وہ بھی ناراض سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا مولا کے، وہ خوارجیوں میں سے ایک خارجی تھا، تو اس نے بھی اکسایا، اور اس طرح عبد الرحمن ابن ملجم نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے کردار، بہت سارے کردار ہیں جو بے نقاب ہونے چاہیے ہسٹری میں، ہسٹری پڑھنی چاہیے، اسلامی ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اتنے عظیم ہستیاں، اتنے عظیم امام جو شہید ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے جو سازش کے تانے بانے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ تو دوستو بہت بڑی مصیبت ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام 19 رمضان 20 رمضان اسی حالت میں رہے، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی دوران عبد الرحمن ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مولا امام علی علیہ السلام کے صبر کی انتہا دیکھیے، اور ان کی کریمی کی انتہا دیکھیے کہ اپنے قاتل کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ پریشان ہوگا، اور وصیت فرماتے ہیں کہ خبردار اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کاٹنے والے کتے کے بھی ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنے۔ تو بہت بڑا پیغام ہے اس میں بھی کہ اگر یہ اس کاٹنے والے کتے جیسا بھی ہے، اور ظاہر ہے اس کا عمل تھا، یہ امام برحق پہ ضرب لگانا کتنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ امام منع کر رہے ہیں کہ اس کو صرف ایک ضرب لگانا، اس سے زیادہ ضربیں مت لگانا۔ تو اس میں عدل کا پیغام دے رہے ہیں، یہاں بھی عدل کا پیغام دے رہے ہیں، صبر کا پیغام دے رہے ہیں، اور پوری وصیت ہے، پورا وصیت نامہ ہے، جس کے مختصر کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں۔ وہ یہ ہیں، مولا نے فرمایا کہ خبردار یتیموں کو میرے بعد چھوڑ نہ دینا، خبردار مسجدوں کو ویران نہ کرنا، مسجدوں کو خالی نہ چھوڑنا، اگر مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا تو ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا، زندگی کے آخری لمحے تک تقوی اختیار کرنا۔ یہ میں ذرا ظاہر ہے اپنے الفاظ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ میرا نام بھی اس لسٹ اور فہرست میں آ جائے جو ذکر امام علی علیہ السلام کرنے والے ہیں۔ تو مولا امام علی علیہ السلام نے اس ضربت لگنے کے بعد کہ جب آپ کا سر اقدس درمیان سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا اور خون اتنا جاری ہو چکا تھا کہ آپ کا چہرہ اقدس بالکل زرد پڑ گیا تھا اور خون کی کمی ہو گئی تھی، اور طبیبوں نے کہہ دیا تھا کہ صرف دودھ جتنا پلایا جائے، جتنا دودھ ہو سکے اتنا پلایا جائے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے ضربت کا۔ اس حالت میں بھی مولا اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، نماز کا حکم دے رہے ہیں، مسکینوں کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں، تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح میں اس حالت میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور مجھ پر کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہ مجھے کوئی سوچنے میں، سمجھنے میں یا بولنے میں یا دین کے احکام پہنچانے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت وصال تھا تو اس وقت حضور پاک نے جب قلم اور دوات مانگا تھا اور کہا تھا، فرمایا تھا کہ لے آؤ قلم دوات، میں تمہیں لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو ایک شخص نے کہہ دیا تھا، اللہ اسے بس اس بارے میں آپ پر چھوڑتے ہیں، ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ جی نعوذ باللہ حضور پاک پہ بیماری کی وجہ سے ہذیان کا حملہ ہو گیا ہے،
تو مولا امام علی علیہ السلام اس ضربت لگنے کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح مجھ پر اس وقت بھی کوئی ہذیان طاری نہیں ہوا، اسی طرح میرے سید و سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی ہذیان طاری نہیں تھا، اور وہ حق بات لکھ کے دینا چاہتے تھے اور بتا کے گئے ہیں کہ قرآن و اہل بیت ان دونوں کا دامن پکڑے رہنا، یہ دونوں مجھے حوض کوثر پر ملیں گے، اور جو ان کا دامن پکڑ کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بھی مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو دوستو، ضربت مولا امام علی علیہ السلام اتنی شدید تھی کہ مولا اس ضربت کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہوئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا امام علی علیہ السلام کے سچے محبوں میں اور پیروکاروں میں اور جان نثاروں میں شمار فرمائے اور ہمیں نیک بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔